نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج 28واں روزہ اور 29ویں رات ہے۔ رمضان میں 1 یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں۔ انتہائی قیمتی لمحات ہماری زندگی سے گزر چکے ہیں، اور کس تیزی کے ساتھ گزرے ہیں ان کا اندازہ کرنا یا ان کا احاطہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، کیونکہ ہر زبان سے ہم یہ سنتے ہیں کہ رمضان گزر گیا لیکن پتہ نہیں چلا۔ اتنی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی میں سے رمضان جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور رمضان میں گزرنے والے ایام، دن اور رات، لیل و نہار، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ ہمارے لیے انتہائی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے، موحدین کے لیے، مومنین کے لیے بے شمار ایسے مواقع رکھے ہیں جن سے بندہ مومن مسلمان فائدہ اٹھا کر کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر سکتا ہے۔ جس طرح ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا سرمایہ کم خرچ ہو اور نفع مجھے زیادہ ملے، یہی صورتحال ایک مومن انسان کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے بے شمار مواقع ایسے عطا کیے ہیں کہ بندہ یہ کام کر لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے، اس کے عوض تجھے بے شمار نیکییں اور ساری زندگی کے گناہوں کی اللہ معافیاں جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور رمضان اور قرآن کا اللہ تعالیٰ نے انتہائی گہرا تعلق جو ہے وہ جوڑ دیا ہے، اور کتاب اللہ کو اللہ نے اسی مہینے کے اندر نازل کیا، اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، اور پھر اس کی تبلیغ کے لیے، اس کے منہج کے لیے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اللہ نے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا، جن کے ذریعے اللہ نے کتاب اللہ کا علم اور کتاب اللہ کے مسائل، احکام پوری دنیا تک جو ہے وہ غالب کیے اور پہنچائے، حتیٰ کہ وہ علم ہمارے ہاں پہنچ گیا، اور آج کے دور میں بھی اس کتاب اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، اس کو حفظ کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، کچھ لوگ کتاب اللہ کو پڑھ رہے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ قرآن پڑھنے والے اللہ کے رسول کے پسندیدہ انسان تھے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین قرآن کی تلاوت کرنے والے اور اس کو پڑھنے والے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا، میں آ کے چند آیات سیکھتا، جا کے یاد کرتا، یاد کرنے کے بعد اس کے معنی اور مفاہیم کو یاد کرتا۔ جب ان 10 آیات کے متعلق مجھے صحیح معنوں میں علم حاصل ہو جاتا، اس کے بعد میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر 10 آیات کو یاد کر لیتا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے
کہ کسی مسلمان بوڑھے کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے حصے میں سے ہے، اور کسی حافظ قرآن بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ تعالیٰ کی عزت کرنے کے حصے میں سے ہے۔ اور فرمایا جو جوانی کے عالم میں قرآن کو یاد کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، فرمایا کہ قرآن اس کے خون اور اس کے گوشت کے اندر جو ہے وہ رچ اور بس جاتا ہے۔ اور کتاب اللہ کو پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے، کتاب اللہ کو پڑھنے والے کبھی غم زدہ نہیں ہوتے، کتاب اللہ کو پڑھنے والے کبھی آپ کو دکھ کے اندر مبتلا نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عزتیں دیتا ہوں، بلندیاں عطا کرتا ہوں، رفتیں عطا کرتا ہوں، اور کتاب اللہ کے ذریعے میں قوموں کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہوں۔ عالم یہ ہے کہ جو شخص کتاب اللہ پر عمل کرے صحیح معنوں میں، جو کتاب اللہ کو اپنا لے صحیح معنوں میں، جو قرآن کو لگا لے سینے کے ساتھ، جو کتاب اللہ کو پکڑ لے مضبوطی کے ساتھ، اللہ اس کے بازو کو پکڑ لیتے ہیں، اسے دنیا کے اندر رفت، بلندی اور عزت عطا کر دیتے ہیں۔ جو مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے باوجود، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کے باوجود کتاب اللہ پر عمل نہ کرے، اللہ کی آیات کے پر عمل نہ کرے، کتاب اللہ کو پسے پس ڈال دے، اللہ اسے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، اور اس بات کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب اللہ کو پکڑ لیا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے فرامین کو پکڑ لیا، دنیا کے اندر وہ آپ کو معزز اور عزت دار نظر آئیں گے۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دیا، دنیا کے اندر آپ کو وہ رسوا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی اسلام قبول کر رہے ہیں اور بڑے بھی کر رہے ہیں، بوڑھے بھی دار اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول انہیں سمجھا رہے ہیں، علم دے رہے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کا علم اللہ کے رسول اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، اور اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے جانساروں کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دے رہے ہیں، بشروا ولا تنفروا، اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں کو علم سکھاؤ، لوگوں کو خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ پھیلانا، لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ دین کا علم سکھانا، خوشخبری کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغض کے ساتھ نہیں، کینے کے ساتھ نہیں، حسد کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں، پیار اور محبت کے ساتھ قرآن حکیم کا علم جو ہے وہ سکھائیے، کتاب اللہ کا علم سکھائیے، فرامین جو اللہ کے رسول ہے وہ لوگوں کو جا کر بتائیے۔ اور آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین مکہ کے اندر موجود ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مشرکین گھیرا تنگ کر رہے ہیں، ہجرت میں مجبور ہوئے، مکہ چھوڑا، مدینے کا رخ کیا۔ پیچھے والوں نے کہا کہ یہ اونٹ ہمارا ہے دے دو، یہ بچے ہمارے ہیں دے دو، یہ عورت جس کے ساتھ تو نے شادی کی ہے یہ ہماری ہے، یہ بھی واپس کر دو، یہ جو لباس تو نے اپنے جسم پہ پہنا ہے اس کو بھی اتار دو، تیرے پاؤں میں جو جوتا ہے یہ بھی ہمارا ہے اس کو بھی اتار دو۔ ایک ٹاٹ باندھ کر مکے سے لے کر مدینے تک کا پیدل سفر کیا، کوئی چیز پاس نہیں۔ اکثریت صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنا مال و زر لوٹا کر اسلام کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ اللہ نے کہا ہر چیز میرے لیے لوٹائی، مال میرے لیے، اولاد میرے لیے، اہل میرے لیے، ہر چیز لوٹا دیے، آ جاؤ مدینے کے اندر۔ اللہ نے عالم اسلام کی حکمرانی عطا کر دی اور مال و زر اتنا وفر ہو گیا کہ ایک ہی وقت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹوں کا قافلہ راشن جن کے اوپر لدا ہوا تھا اللہ کے راستے میں وقف کر دیا اور کوئی پرواہ نہیں۔
اور بندہ جب اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے ہر چیز اس کی ختم ہے، ہر چیز ختم ہے، اس کا مال، اس کی وراثت، اس کی دیگر چیزیں ختم ہیں، لیکن ایک چیز باقی ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور آج کے اس دور میں 1443 سال گزرنے کے بعد بھی سعودیہ کے بینک میں ایک صحابی کا کرنٹ اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس صحابی کے اکاؤنٹ سے لوگوں کی مالی معاونت کی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، لوگوں پر مال خرچ کیا جاتا ہے، اور وہ صحابی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آج تک ان کی وراثت میں سے، ان کے مال میں سے، ان کے باغ کی آمدن میں سے یتیموں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر اور جو مستحق ہوں ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، جو ان کے ساتھ قدم ملا کر کھڑے ہیں، جو ان پہ خرچ کرنے والے ہیں، واللہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے قیامت تک یہ بچے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں مرنے کے بعد۔ ایک ان میں سے چیز ہے علم نافع، جو بندہ کسی کو پڑھا جاتا ہے، سکھا جاتا ہے، یہ بندے کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے بچے کو ہی داخل کروا دیا، اس کو قرآن کا علم سکھایا، اس نے علم پڑھ کے آگے پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا، جب تک یہ سلسلہ کار چلتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یا ایسی اولاد جو نیک ہو، والدین دنیا سے چل بسے ہیں، اولاد کو اس نے پڑھا دیا، ادب سکھا دیا، رسول اللہ کے فرامین سکھا دیے، کتاب اللہ کا پڑھنا اس نے سکھا دیا، دنیا سے چلا گیا، اولاد بیٹھ کے دعا کر رہی ابا جان کے لیے، اللہ میرے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا، اللہ میری والدہ کو بھی جنت میں جگہ دینا۔ اگر ہم اپنی اولاد کو پڑھائیں گے نہیں، سکھائیں گے نہیں، اللہ کے رسول کے فرامین پڑھائیں گے نہیں، اولاد دعا کرے گی بھی نہیں، اولاد تو ویسے ہی بھول جاتی۔ عبدالستار عیدی ہمارے ملک کا ایک بڑا روشن نام ہے، جس کے نام سے اکثریت کے ساتھ عیدی ایمبولنس چلتی ہے۔ وہ ایک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے ہیں، کہا آپ نے بڑے لاشیں اٹھائے، بڑے لوگوں کو دفن کیا، کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ آپ کا دل پھٹ گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو؟ کہا ہاں بالکل۔ کہتے ہیں ایک روز کال آئی کہ فلاں علاقے کے اندر، فلاں سکیم کے اندر ایک گھر ہے فلاں نمبر کا، اس کے اندر ایک لاش پڑی ہے، اس کو آپ دفن کر دیجیے، لیکن دفن آپ نے خود کرنا ہے، اس کو لینے آپ نے خود آنا۔ کہتے ہم وہاں پر پہنچے، ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے، اس نے ایک پیکٹ مجھے تھما دیا، کہا اس کے اندر کچھ رقم ہے اور یہ رقم آپ اس کے کفن دفن پہ خرچ کر کے اس شخص کو دفنا دینا۔ کہتے میں اس کے طرف دیکھ رہا ہوں، میری طرف دیکھ رہا، میں نے کہا نوجوان یہ فوت ہونے والا کون ہے؟ تیرا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا والد ہے۔ کہا تو خود کیوں نہیں کر لیتا؟ کہنے والا اس نے کہا کہ میں نے جہاز کی ٹکٹ لی ہوئی ہے، میری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اللہ کے رسول کے فرامین پڑھائے ہوتے، اگر اس نے قرآن کی تعلیم دلائی ہوتی، تو اسے اپنے باپ کی محبت کا اندازہ ہوتا کہ اللہ نے باپ کی شفقت کا کیا عالم رکھا ہے۔ جب ہم اپنی اولادوں کو علم دیں گے نہیں، اولادیں پڑھیں گی نہیں، معاشرے میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ آئے گا۔ اور جو پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندر کے اندر طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ کون سا ایسا شعبہ ہے
زندگی کا ہمارے معاشرے کے اندر، جس کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرے، جس کے لیے حشرات الارض بھی دعائیں کرے، اور جس کے لیے سمندر کے پیٹ کے اندر طالب علم کے لیے دعائیں کی جائیں، نہ کسی ڈاکٹر کے لیے دعا کی جائے گی، نہ کسی حکیم کے لیے، نہ کسی وکیل کے لیے، نہ کسی تاجر کے لیے، نہ کسی کاروباری کے لیے، کسی کے لیے بھی اللہ نے یہ اعزاز نہیں رکھا۔ ایک اعزاز قرآن پڑھنے والے کو ہے، جو قرآن کا سیکھنے والا ہے، جو قرآن کا طالب ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ اعزاز رکھ دیا ہے کہ سمندر کے پیٹ کے اندر اور بلوں کے اندر چیونٹیاں جو ہے وہ طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہم اپنے بیٹھنے کے لیے بڑے اچھے صوفے بچھاتے ہیں، بستر بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے اور لباس بڑا اعلیٰ ہونا چاہیے، لیکن قرآن پڑھنے والے طالب علم صفوں پہ بیٹھ کر، سخت قالینوں کے اوپر بیٹھ کر، فرش پہ بیٹھ کر، گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر کتاب اللہ کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اعزاز یہ دیا ہے کہ جو اس دین کے راستے پہ چل پڑتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اس کے راستے کے نیچے فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کسی تاجر کے لیے نہ بچھیں گے، کسی وکیل اور ڈاکٹر اور حکیم کے لیے نہ بچھیں گے، صرف ایک اس دنیا میں رہنے والا طالب علم واحد ایسی ہستی ہے جو کتاب اللہ کا پڑھنے والا ہے، کتاب اللہ کو سمجھنے والا ہے، اس کے لیے فرشتے اپنے پر اس کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اور طالب علم جو قرآن کا طالب ہے، جو قرآن کا سمجھنے والا ہے، جو حدیث کا سمجھنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری حدیث کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ یہ دعا امام الانبیاء نے اس شخص کو دی ہے جو امام الانبیاء کا فرمان پڑھ کر، اللہ کے رسول کی حدیث پڑھ کر، اس کو یاد کر کے لوگوں کو سناتا ہے، سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور آپ محدثین کو دیکھ لیں، تاریخ میں واقعہ درج ہے کہ 4 بادشاہ ہیں، چاروں کے بیٹے ہیں، چاروں کے نام محمد ہیں، تاریخ میں محمد اربع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چاروں نے عہد کیا کہ ہم فلاں جگہ پر جا کر، فلاں شہر میں جا کر، فلاں ملک میں جا کر ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ گھر سے چلے، بہترین گھوڑے لیے، ساز و سامان لیا، سفر شروع کر دیا، شہزادے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں زیادہ راہ ختم ہو گیا، دینار بھی ختم، درہم بھی ختم، کھانے پینے کا سامان بھی ختم۔ اب کبھی کسی سے مانگا نہیں، خوددار ہیں، شہزادے ہیں، خادم آگے پیچھے ہیں۔ چاروں نے سر جوڑ لیے، کہا کہ ہم میں سے کوئی ایک جائے قریب والی بستی میں، گاؤں میں، اور وہاں سے کھانا مانگ کر لائے۔ اب فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کون جائے، پرچی لکھی گئی، ڈالی گئی، ایک کا نام نکل آیا، کہا جاؤ، جا کر ساتھ والی بستی میں، گاؤں میں، وہاں سے کھانا مانگ کے لے کے آؤ۔ اب شہزادہ کبھی مانگا ہی نہیں، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہے، شروع سے کھلانے والے ہیں، نوکر چاکر خادم آگے اور پیچھے ہیں، خدمتیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے فرامین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ خودداری بڑی ہے، سجدے میں گر گیا، اللہ میں مانگ نہیں سکتا، مانگنا بڑا مشکل کام ہے، تیرے نبی کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں، سجدے میں پڑا ہوں، اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ ہمارے کھانے اور پینے کا تو انتظام نہ کر۔ سجدے میں التجاہیں کر رہے ہیں، عاجزی اختیار کر رہے ہیں، انکساری اختیار کر رہے ہیں، گر گڑا رہے، رو رہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ نے انتظام کر دیا، اور بستی کے سربراہ کو خواب آیا
کہ فلاں جگہ پر 4 شہزادے موجود ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے خادم کو بلایا، درہم اور دینار دیے، کہا گھوڑا دوڑاؤ، جلدی سے بھاگ کر فلاں شخص کے پاس جاؤ، اسے یہ درہم اور دینار دے دینا، پوچھنا تو سارا واقعہ بیان کر دینا کہ فلاں صاحب کو آپ کے متعلق خواب آیا ہے، اس میں حکم ہوا ہے کہ فلاں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ان کا کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ اور جو اللہ کے راستے میں نکلے حدیث پڑھنے کے لیے، اللہ ان کا خود انتظام کر رہا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ مدارس کے اندر ہزاروں طالب علم پڑھتے ہیں، اور مدارس کا کوئی مستقل ذریعہ آمدن بھی نہیں ہوتا کہ مدارس کو کاروبار کرے، کو تجارت کرے اور ان کے ذریعے سے کوئی آمدن آئے اور اس آمدن سے وہ بچوں پر خرچ کرے۔ ایسا تو ہوتا ہی نہیں۔ کوئی 10 دے رہا ہے، کوئی 20 دے رہا ہے، کوئی 30 دے رہا ہے، کوئی 100-50 اپنی طاقت کے مطابق وہ طلباء پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کی چھونیاں جو ہیں وہ چلتی جا رہی ہیں۔ اور جو چلانے والے اللہ کی توفیق سے اللہ پہ توکل اور بھروسہ اتنا کبھی غم ہی نہیں کیا کہ اللہ ان بچوں کو دے گا نہیں، بلکہ مجھے صحیح طریقے سے یاد ہے کہ ہمارے ایک معاون تھا، جب یہ کرونا آیا اس نے کہا بھائی میرے پاس پیسے ختم ہیں، رسید نہیں ہے، حالات بہت تنگ ہیں، میں گجرانوالہ سے ابھی اپنے مرکز جامعہ میں داخل نہیں ہوا، ایک دوست نے کال کی کہ فلاں جگہ سے آ کر آپ ماہانہ اتنی رسید لے لیں، اور جتنے پیسے وہ دیتا تھا بے عین ہی اتنی رقم اس نے ادا کرنا شروع کر دی۔ یہ ہے مالک جو دین کے مراکز کو اور دین کی چھونی کو چلا رہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ان دین کے مراکز میں کوئی اندھا آ رہا ہے، کوئی نبینا آ رہا ہے، کوئی ٹانگوں سے معذور آ رہا ہے، کوئی صحت مند آ رہا ہے، کوئی یتیم آ رہا ہے، کوئی مسکین آ رہا ہے، کوئی ماں کا بڑا ہی لاڈلا آ رہا ہے، لیکن یہ چھونیاں ہر ایک کو اپنے اندر داخلہ دیتی جا رہی ہیں۔ کبھی کسی کو منع ہی نہیں کیا کہ تو اس کا اہل نہیں، تو پڑھ نہیں سکتا، بلکہ جو آئے اسے داخل کر لیا جاتا ہے، اس پہ برابر خرچ کیا جاتا ہے، اس پہ برابر محنت کی جاتی ہے، اس کو برابر پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان میں نکھار آ جائے اور یہ ہیرے بن کر یہاں سے نکلے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو طالب علم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان میں سے آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ کل کو کوئی کتنا بڑا عالم دین بن جائے، قاری بن جائے، حافظ قرآن بن جائے، اور ان میں سے اللہ کسی سے دین کا کتنا کام لے لے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور بیت اللہ کے 2 امام عبد الرحمن بن السدیس اور دوسرا شریم حافظہ اللہ، ایک مسجد میں امام ہے، اور علامہ شہید گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا دی کہ جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ کہا کیسی دعا ہے؟ اور بندہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عہدے تک اور اتنی بڑی سیٹ تک، اتنے بڑے مسلح تک میں کیسے پہنچوں؟ لیکن اللہ کسی سے کام لے لے، یہ تو اللہ کی مرضی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے دین کا کام کسی فاسق سے بھی لے لیتا ہے جو نافرمان ہے۔ لازم نہیں، جو دین کا علم پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، جو کتاب اللہ کو تھامنے والے ہیں، وہی دین کا کام کرے۔ اللہ بعض دفعہ کسی فاسق انسان سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں، کیونکہ کل قیامت والے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی، باقی سارے گناہ ہی گناہ ہوں۔ آنے والا شخص اللہ کی عدالت میں آیا، 99 رجسٹر پھیلا دیے گئے، جہاں نظر دوڑاتا ہے جرائم ہی جرائم اس کو نظر آتے ہیں، غلطیاں برائیاں نظر آتی ہیں۔ اب بڑا پریشان ہے، غمگین ہے کہ کیسے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کہا کہ تیری ایک نیکی یا فلاں، بس اس نیکی کے عوض اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضرات محترم، خود بھی قرآن پڑھیے، اپنی اولادوں کی بھی تربیت قرآن پر کیجیے۔
یہی سرمایہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندے نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو اس نے پہن لیا اور بسیدہ کر لیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیا، 3 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کھانا کھانا بھی شرط ہے، اس کو ہضم کرنا بھی شرط ہے، نیا لباس پہننا بھی شرط ہے، پہن کر اس کو بسیدہ کرنا بھی شرط ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنا بھی شرط ہے۔ اللہ مجھ اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔